وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ألا لعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت زینب سلام اللہ علیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما رأیت الا جمیلا. صلوات پڑھتے باللہ. معزز سامعین و جملہ حاضرین، مزاداران سرکار ابا عبداللہ الحسین و ماتمداران غازی ابوالفضل العباس، ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں، جو ایام ہمارے درمیان سے گزر رہے ہیں، یہ کربلا کا بخش دوم ہے. یعنی ایک کربلا کا وہ منظر ہے جو 2 محرم سے لے کے شہادت حسین کے مرحلے تک پہنچا. کربلا کا دوسرا منظر وہ ہے جو 11 محرم سے شروع ہوا، اور وہی منظر مجھے آپ کی محترم سماعتوں تک پہنچانا ہے. جناب زینب کا وہ تاریخی جملہ کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کربلا میں کیا دیکھا زینب آپ نے، تو جناب زینب نے کہا میں نے کربلا میں صرف خوبصورتی دیکھی، بس. ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں صرف اور صرف جمال دیکھا، صرف اور صرف حسن دیکھا. آج کی یہ مجلس مجھے پڑھنا ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، مگر ایک چھوٹا سا مقدمہ سنیے. آپ کربلا سننے والے ہیں، آپ کربلا بیان کرنے والے ہیں، کربلا کو اپنے لیے آئیڈین ماننے والے ہیں. میں صرف آپ کے نظروں کے سامنے، آپ کے مجمع میں، آپ کی سماعتوں کے حضور صرف ایک لفظ کہتا ہوں، کربلا. پہلا منظر کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ کربلا سنا، ایک تصویر آئی آپ کے ذہن میں، ایک تصور کا نقشہ کھینچا آپ کے ذہنوں میں. جیسے ہی کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی ناظم، کوئی ذاکر آپ کے سامنے کہتا ہے کربلا، یا کوئی شاعر کہتا ہے کربلا، کوئی مرثیہ خان کہتا ہے کربلا، آپ کے ذہن میں پہلا منظر کیا آتا ہے؟ کہ پہلا منظر جب صحیح کربلا لفظ ہمارے سننے کے بعد ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، ہمیں کچھ بکھرے ہوئے لاشیں نظر آتے ہیں، ہمیں کچھ بریدہ گردنیں نظر آتی ہیں، ہمیں جلتا ہوا خیمہ نظر آتا ہے، ہمیں اٹھتے ہوئے دھوئیں نظر آتے ہیں، ہمیں بلکتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں، ہمیں سسکتی ہوئی بچیاں نظر آتی ہیں، ہمیں مصیبتوں کا ایک منظر نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا کوئی اپنا ہم سے بچھڑ جائے ہم کربلا بیان کرتے ہیں، کوئی جوان ہم سے بچھڑ جائے ہم کربلا بیان کرتے ہیں، کوئی بچہ ہم سے بچھڑ جائے ہم کربلا بیان کرتے ہیں. کربلا بیان کرنے والوں کے ذہن میں بھی کربلا سننے کے بعد پہلا منظر مصیبت کا آتا ہے. کاش میں یہ فقرہ پہنچا پاؤں. کربلا بیان کرنے والے اور کربلا سننے والوں کے ذہن میں بھی کربلا سننے کے بعد پہلا منظر مصیبت کا آتا ہے. مگر زینب جس نے اپنی نظروں سے کربلا دیکھا تھا، جس نے اپنی نظروں سے کربلا دیکھا تھا، ابن زیاد نے جب زینب کے زخموں کو کریدنا چاہا اور یہ پوچھنا چاہا کہ زینب کربلا میں کیا دیکھا، تو اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ زینب کہے گی میں نے کٹا ہوا سر دیکھا، میں نے بریدہ گردن دیکھی، میں نے بکھرے ہوئے لاشیں دیکھے، میں نے پامال لاشیں دیکھے، میں نے جلتا ہوا خیمہ دیکھا، میں نے چھنتی ہوئی ردائیں دیکھی، میں نے لٹتی ہوئی ردائیں دیکھی، میں نے سسکتی ہوئی بچیاں دیکھی، میں نے بلکتے ہوئے بچے دیکھے. ایک مرتبہ اس نے یہ سوچا تھا زینب یہی جواب دے گی، زینب یہی جواب دے گی، مگر جناب زینب نے کیا کہا؟ ما رأیت الا جمیلا. زینب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کربلا میں مصیبت بھی دیکھی، جمال بھی دیکھا. زینب نے یہ کہا کہ میں نے کربلا میں جو دیکھا وہ جمال دیکھا، جو دیکھا وہ حسن دیکھا، جو دیکھا وہ خوبصورتی دیکھی. اس کا مطلب کہ کربلا میں خوبصورتی ہے مگر ہر ایک نہیں دیکھ پا رہا، کربلا میں جمال ہے مگر ہر ایک نہیں دیکھ پا رہا، کربلا میں حسن ہے مگر ہر ایک نہیں دیکھ پا رہا. اس لیے کہ جب سب نظر اٹھا کے کربلا میں دیکھتے ہیں تو کربلا میں مصیبت نظر آتی ہے. زینب
زینب اپنے نظروں سے کربلا دیکھتی ہے تو کربلا میں جمال نظر آتا ہے، تو کم از کم کربلا کا ایک معیار تو یہ بن گیا، ایک ملاک تو بن گیا کہ حسن کربلا نظر اسی کو آئے گا کہ جس کی نظر زینبی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد پہ۔ اگر نگاہ زینبی نہیں ہے، اگر نگاہ زینبی نہیں ہے تو آپ کربلا کا حسن نہیں دیکھ سکتے، کربلا کا جمال نہیں دیکھ سکتے۔ اب مفسر قرآن صاحب تفسیر نور نے 51 جمال کربلا کے بیان کیے ہیں، 51 جمال۔ اب یہ تو وہ مجتہد ہے، وہ عالم ہے، گنہگار، خطاکار، اس لیے کہ آیت تطہیر کے حصار میں نہیں ہے۔ جب اس کی نظروں نے 51 جمال دیکھ لیے، جب اس کی نظروں نے 51 جمال دیکھ لیے، تو جو خطیب نہج البلاغہ کی بیٹی ہو، جو عالم علم لدنی کی بیٹی ہو، جسے امام سند دے کہ پھوپھی اماں اس دنیا میں کوئی ایسا استاد نہیں پیدا ہوا جو زینب کو پڑھا سکے، کوئی ایسا اللہم صلی کوئی ایسا عالم پیدا نہیں ہوا جو زینب کو پڑھا سکے، کوئی ایسا سمجھدار پیدا نہیں ہوا جو زینب کو سمجھا سکے۔ پھوپھی اماں آپ عالم ہے، غیر معلمہ ہے، فہیم ہے، غیر مفاہمہ ہے، وہ زینب کتنے جمال دیکھ رہی ہوگی کربلا میں کہ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ابن زیاد کربلا سوائے جمال کے اور کچھ نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اسی جملے پہ پوری تقریر ہوگی۔ زینب مظلومہ ہے، مجبور نہیں ہے۔ یہی جملے پہ پوری مجلس میری ہونی ہے۔ زینب مظلومہ ہے، مجبور نہیں ہے۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں، زینب مظلومہ ہے، مجبور نہیں ہے۔ دشمن نے یہ سوچا کہ ہم نے زینب کو مجبور کر دیا، لہٰذا زینب کی ذمہ داری تھی کہ یہ بتا دے کہ زینب مظلومہ ہے، مجبور نہیں ہے، مجبور نہیں ہے۔ اب کسی کو پہچاننے کا جو طریقہ علماء نے دیا ہے اور سائنس نے دیا ہے اور قرآن نے دیا ہے اور حدیث نے دیا ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو یہ دیکھو کہ کس خاندان کا وہ ہے، اس لیے کہ بچے میں جینیٹک اثرات ہوتے ہیں۔ سائنس میں بھی یہ بات پروف ہے، سائنس بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ بچوں میں والدین کی بیماریاں منتقل ہوتی ہیں، والدین کی بیماریاں۔ تو جب بیماریاں بچوں میں جا سکتی ہیں تو کردار نہیں جائے گا، اخلاق نہیں جائے گا، لہجہ نہیں جائے گا، اقدار نہیں جائے گا، اطوار نہیں جائے گا، سلیقہ نہیں جائے گا۔ یہ سب کچھ سائنس کہتا ہے کہ بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ذریۃ بعضھا من بعض، ہم نے بعض انبیاء کو بعض کی ذریت بنایا۔ یعنی یہ وہ قانون ہے کہ جس قانون کو قرآن بیان کرتا ہے، حدیث بیان کرتی ہے، سائنس بیان کرتی ہے کہ بچوں میں میراث منتقل ہوتی ہے، صرف باپ کی نہیں، ماں کی بھی میراث منتقل ہوتی ہے، صرف مرد کی نہیں، عورت کی بھی میراث منتقل ہوتی ہے۔ جسے اب تک میری بات نہیں سمجھ میں آئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کہ شب جمعہ آئے گی، آپ اٹھا کے زیارت وارثہ پڑھ لیجئے گا، اس میں آپ حسین کو سلام کرتے ہیں، حسین آپ کو سلام، آپ لائق سلام ہیں کہ آدم کی میراث آپ تک پہنچی، آپ لائق سلام ہیں کہ نوح کی میراث آپ تک پہنچی، لائق سلام ہے کہ ابراہیم کی میراث آپ تک پہنچی، لائق سلام ہے کہ موسیٰ و عیسیٰ کی میراث آپ تک پہنچی، لائق سلام ہے کہ محمد و علی کی میراث آپ تک پہنچی۔ صرف مردوں کی میراث کا تذکرہ نہیں ہے، السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیک یا ابن خدیجہ الکبریٰ۔ حسین آپ پر سلام کہ فاطمہ کی میراث آپ تک پہنچی، حسین آپ پر سلام کہ خدیجہ کی میراث آپ تک پہنچی۔ اگر یہ بات مسلم ہے کہ ماں کی میراث بچے تک پہنچتی ہے، یہ بات سچ ہے کہ باپ کی میراث بچے تک پہنچتی ہے، اگر یہ سچ ہے کہ جد کی میراث بچے تک پہنچتی ہے، اگر یہ سچ ہے کہ جدہ کی میراث بچے تک پہنچتی ہے، تو دیکھو زینب کی ماں کون ہے، دیکھو زینب کا باپ کون ہے، دیکھو زینب کا جد کون ہے، دیکھو زینب کی جدہ کون ہے۔ جب اس زاویے سے آپ زینب کو پہچاننا چاہیں گے تو زینب فضیلت کے آسمان پہ وہ چمکتا ہوا سورج نظر آئے گا۔
جب اس روح سے آپ شخصیت جناب زینب سلام اللہ علیہا کو سمجھیں گے، پہچانیں گے، تو زینب فضیلت کے آسمان پہ وہ چمکتا ہوا سورج نظر آئے گی کہ جس سورج سے رسالت کی کرنیں بھی نکلے، امامت کی کرنیں بھی نکلے، سیادت کی کرنیں. ایک صلوات. اللہم صلی زینب فضیلت کے آسمان پہ وہ چمکتا ہوا سورج نظر آئے گی آپ کو کہ جس سے رسالت کی کرنیں بھی پھوٹیں گی، جس سے امامت کی کرنیں بھی پھوٹیں گی. اسی لیے جناب زینب مظلومہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو جو ولایت دی ہے اس ولایت کو ولایت تکوینی کہتے ہیں. علماء بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے اپنے اہل بیت کو جو ولایت دی ہے، جو پاور دیا ہے، عام زبان میں گفتگو کروں، وہ پاور ہے جو نظام کن سے چلتا ہے. ہمارے آپ کے پاس نہیں ہے. کیا مطلب؟ سورج ڈوب جائے پوری زندگی آپ نماز قضا پڑھ سکتے ہیں، ادا نہیں پڑھ سکتے. سورج ڈوب جائے پوری زندگی آپ وہ نماز قضا تو پڑھ سکتے ہیں، ادا نہیں پڑھ سکتے. اگر رمضان گزر جائے تو آپ قضا کی نیت سے تو روزہ رکھ سکتے ہیں، ادا کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتے. کیا مطلب ہوا؟ کہ اس کا مطلب کہ ہم نظام کن کے ماتحت آتے ہیں. اللہ نے ہمیں وہ اختیار نہیں دیا ہے، مگر جنہیں ولایت تکوینی دی کے اس دنیا میں بھیجا ہے، ولایت تکوینی دے کے اللہ نے جسے اس دنیا میں بھیجا ہے، ان کے پاس یہ پاور موجود ہے. ہم درخت کا پھل کھا سکتے ہیں، وہ جب چاہیں اپنے قریب بلا سکتے ہیں. ہم کنکروں کو تراش کے عقیق بنا کے انگوٹھی میں پھٹ کر کے انگوٹھی بنا کے پہن تو سکتے ہیں، وہ جب چاہیں کنکر سے کلمہ پڑھوا سکتے ہیں. آپ سورج ڈوبتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، وہ جب چاہیں سورج پلٹا سکتے ہیں. آپ آسمانوں پہ ستارہ دیکھ سکتے ہیں، وہ جب چاہیں دہلیز پر بلا سکتے ہیں. اللہم صلی. وہ جب چاہیں دہلیز پر بلا سکتے ہیں. یہ وہ ولایت ہے جو ولایت تکوینی ہے. اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ولایت اللہ نے کسے دی ہے، یہ ولایت کا مالک کون ہے. یہ ولایت کا مالک وہی ہے کہ جس نے گہوارے میں کلہ اژدر چیر دیا. اس ولایت کا وہی مالک ہے جس نے گہوارے میں کلہ اژدر چیر دیا. اس ولایت کا وہی مالک ہے. ایک جملہ کہتا ہوں، میرا اپنا نہیں ہے، میرا اپنا جملہ نہیں ہے، سرکار روح الملت کا جملہ ہے. سرکار روح الملت کا جملہ ہے. وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، ایک فقرہ کہا کرتے تھے. جملہ محسوس کریے گا. وہ ایک فقرہ کہتے تھے کہ شب بیداری کے منکروں نے 2 ہی رات تو شب بیداری کی ہے. شب بیداری کو بدعت کہنے والوں نے 2 ہی رات تو شب بیداری کی ہے، یا زہرا کے انتظار میں یا علم کے انتظار میں. شب بیداری کے منکروں نے 2 ہی رات تو شب بیداری کی ہے، یا زہرا کے انتظار میں یا علم کے انتظار میں. اور پیغمبر نے بحکم خدا خیبر میں علی کو علم دے کے بتا دیا کہ نہ نامرد کو علم دوں گا، نہ نامرد کو بیٹی دوں گا. ایک صلوات پڑھ دے حضرت آل محمد. نہ نامرد کو علم دوں گا. تو یہ ولایت کس کے پاس ہے؟ آپ سب پہنچ گئے. اس ولایت کا مالک ایسے باپ کی بیٹی ہے زینب کہ جس کے پاس ولایت تکوینی ہے. لہٰذا زینب مظلومہ ہے، مجبور نہیں ہے. یزید کی فوج نے، ابن زیاد کی فوج نے، سنانو، خرملاؤ، شمر نے، خولی نے یہ سوچا تھا ہم نے زینب کو مجبور کر دیا. ایک رسن میں 12 گلے باندھ کے زینب کو مجبور کر دیا. لہٰذا
کوفے کے بازار میں آئے, آنے کے بعد اپنی فتح کا جشن منانے لگے, اپنی فتح پہ اپنی کامیابی کا جشن منانے لگے, شور کرنے لگے, شور شرابہ برپا کرنے لگے کہ ہم کامیاب ہو گئے, ہم کامیاب ہو گئے, ہم نے علی کی بیٹی کو مجبور کر دیا. اب زینب کی ذمہ داری تھی کہ انہیں بتا دے کہ زینب مظلومہ ہے, مجبور نہیں ہے. لہٰذا جب انہوں نے شور مچانا شروع کیا, ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے ولایت تکوینی کا اظہار کیا, اور اظہار کرتے ہوئے علی کے لہجے میں پورے بازار کو خطاب کر کے ایک جملہ کا اسکتو, ایک جملہ کہا زینب نے, خاموش ہو جاؤ. زینب کا کہنا تھا خاموش ہو جاؤ, تو صرف انسان خاموش نہیں ہوئے بلکہ جانور خاموش ہو گئے. صرف انسان خاموش نہیں ہوئے بلکہ جانور خاموش ہو گئے. صرف جانور خاموش نہیں ہوئے بلکہ جانوروں کے گلے میں لٹکی ہوئی گھنٹی اور اس گھنٹی کے درمیان اس کی زبان جس کے ٹکرانے سے اس میں آواز پیدا ہوتی تھی, اس گھنٹی کی زبان ٹھہر گئی. صرف زینب کے خاموش کہنے پہ زینب نے کہا یہ ہے ولایت تکوینی. تم زینب کو مجبور نہ سمجھنا, تم زینب کو مجبور نہ سمجھنا. یہ علی کی بیٹی ہے کہ جو نیت کر دے تو زندہ مردہ ہو جائے, جو ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے. یہ علی کی بیٹی ہے, اسے مجبور نہ سمجھنا. جو زینب اونٹ کے گلے کی گھنٹی روک سکتی ہے وہ تمہارے گلوں کی سانسیں بھی روک سکتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے عظمت عالم. یہ ہے سیدہ زینب, مظلومہ ہے, مجبور نہیں ہے. اور ایک فقرہ سنیے اور اس پہ توجہ کریے گا. کربلا کے بعد بہت انقلاب آئے اس دنیا میں, بہت انقلاب آئے. مثلا مدینہ باغی ہوا نا, مدینہ باغی ہوا, مکہ باغی ہوا, جناب مختار کا قیام, توابین کا قیام, جناب زید کا قیام. یہ جتنے بھی قیام آپ دیکھ رہے ہیں کربلا کے بعد, یہ قیام ایکسیڈنٹل ہے, اچانک ہے, حادثے کی پیداوار ہے؟ نہیں. ایک ایک انقلاب کی بنیاد حسین رکھ کے گئے ہیں, ایک ایک انقلاب کی. اب سنیے, ایک ایک انقلاب کی بنیاد امام حسین رکھ کے گئے ہیں. خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک, میرے منہ میں خاک, اگر کسی باپ کا جوان بیٹا, خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک, مثال برائے مثال, اگر اس دنیا سے گزر جائے, کل نفس ذائقۃ الموت, موت تو برحق ہے. آپ دیکھیے کبھی اچھا خاصا چلتا پھرتا بیٹا جو بھی گھر سے باہر نکلا اور اس کی موت کی خبر آ جائے, جب باپ میت دفنا کے آتا ہے نا, اس سے بات کرنے کی کوشش کریے تو باپ بات نہیں کرتا ہے, باپ بات نہیں کرتا ہے. اور اگر بڑی مجبوری میں کوئی جواب دینا بھی پڑ جائے نا, تو ایک لفظ کا جواب دے کے, ون ورڈ آنسر جسے انگلش میں کہتے ہیں ون ورڈ آنسر, ایک لفظ میں جواب دے کے بات مکمل. اس سے پوچھے بات کیوں نہیں کر رہے بھائی آپ, وہ کہتا ہے طبیعت نہیں کر رہی, من نہیں ہو رہا بات کرنے کا, من نہیں ہو رہا بات کرنے کا. یہ افسانہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے دنیا کی, یہ فطرت کی سچائی ہے, یہ نیچر کے تقاضے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. تو جو میت دفنا کے آتا ہے, جب وہ بولنا نہیں چاہتا تو جو 72 لاشیں چھوڑ کے آئی ہو, جو 72 لاشیں چھوڑ کے آئی ہو, وہ زینب خطبہ دے رہی ہے. زینب, عورتیں تو اور حساس ہوتی ہیں نا, مردوں سے زیادہ حساس ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے, میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ جو غیر مسلم کربلا پڑھ رہے ہیں نا, آپ کی تو مجبوری ہے کہ آپ نے حسین کو امام مانا ہے. وہ جو غیر مسلم پڑھ رہے ہیں, میں خطبے میں ایک جملہ کہتا ہوں, آپ میں سے کوئی ہے جو پران پڑھنے کا عادی ہو؟ پڑھتے ہیں آپ لوگ, پران پڑھتے ہیں؟ آپ کے ملک ہندوستان کی معتبر ترین کتاب ہے نا, مقدس ترین کتاب ہے. کتنے ہیں جو پران پڑھتے ہیں یہاں پہ؟ تو ممکن ہے مولانا ظہیر صاحب امام جمعہ اس علاقے کے, وہ کہیں گے توصیف بھائی جنہیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے وہ پران کیا پڑھیں گے. ایک صلوات پڑھ دے مل جل کر عظمت آل محمد پہ. جو قرآن نہ پڑھتے ہوں وہ پران کیا پڑھیں گے. لیکن کربلا پڑھ رہے ہیں دنیا والے. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ریزن, وجہ,
وہ وجہ یہ ہے کہ امام حسین کے فیصلے ایسے ہیں کہ جو مجبور کر رہے ہیں کربلا پڑھنے پہ کہ ایک لیڈر اس سے بہتر فیصلہ نہیں کر سکتا. بعنوان رہبر حسین نے جو فیصلے لیے ہیں اس سے بہتر فیصلہ نہیں لیا جا سکتا. اما جانے دو، قسم خدا کی جانے دو، وہ پھر حسین ہے جو پوری زندگی کہتا رہا کہ ماں ملت حسینم، ہم ملت حسین ہیں، ہم ملت حسین ہیں. پوری زندگی خادمین حرمین شریفین مخالفت تو کرتے رہے، مگر کربلا کے راستے پہ چلنے کا اثر یہ ہوا کہ مجبور ہو گئے میت کو سلام کرنے پہ. میں کیسے پڑھوں آپ کی خدمت میں؟ مجبور ہو گئے میت کو سلام پیش کرنے پہ. جائے تو جائیں کہاں؟ ایسے گلے میں ہڈی بن کے شہادت پھنسی. یہ ایسے گلے میں کیا محبت تھوڑی کرتے ہیں؟ بس چل جائے تو یہ گلا یہ پہلے کاٹے. یہودی سے پہلے سعودی گلا کاٹ دے. جملہ محسوس کریے گا. مگر یہ مجبور اما جن کے وہاں میت پہ فاتحہ حرام ہے، شہادت نے اتنا مجبور کر دیا کہ آج کھڑے ہو کے سلام کر رہے ہیں. یہ درس کس کا ہے؟ یہ درس ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کہ حسین کی شہادت کو یزید کے گلے کی ایسی ہڈی بنا دیا کہ مجبور ہو گیا اپنے ہی شہر میں فرش عزا بچھانے پہ. علی مولا، علی مولا، جمعہ کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، زمین مولی، فلک مولا، علی مولا، علی مولا، فرشتوں نے بھی لب کھولا، علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا. علی مولا. نعرہ حیدری. آپ نے اللہم صلی آپ کی سماعتیں بیدار ہیں. میں مجبور ہو گیا ایک جملہ کہنے کے لیے. اس پہ توجہ کریے گا. مجھے نہیں پتا اس زاویے سے آپ نے یہ بات سنی ہے کہ نہیں. میری آواز کافی ہے؟ پہنچ رہی ہے آپ تک؟ میری آواز کافی ہے. اس زاویے سے مجھے نہیں پتا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نہیں. اگر اب تک نہیں سوچا ہے تو اب میں ایک تھوڑا سا دعوت فکر آپ کو دے رہا ہوں، لمحہ فکریہ دے رہا ہوں. توجہ کریں آپ. میں یہ کہتا ہوں، یہ بتائیے کربلا کے میدان میں یزید کی فوج نے امام حسین پہ پانی بند کیوں کیا تھا؟ کیوں پانی بند کیا تھا؟ کیوں پانی بند کیا تھا؟ جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کھانا کیوں بند کیا تھا؟ ترائی سے فوج کیوں ہٹائی تھی؟ اس کا ایک جواب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میری جسے کہتے ہیں نا موٹی بدھی کا آدمی ہوں، سامنے کی بات کریے، لاجکلی نہیں. یہ سب کچھ یزید نے کیوں کیا تھا؟ ترائی سے خیمہ ہٹایا، ایک بات. ترائی سے خیمہ ہٹایا، ایک بات. پیاسا رکھا، دو بات. کھانا بند، تین بات. لشکروں کے ذریعے محاصرہ کیا، چار بات. یہ سب کچھ جو شکنجہ یزید کس رہا ہے، یا یزید کا لشکر، ابن زیاد کا لشکر، امام حسین کے لشکر پہ یہ جو شکنجہ کس رہا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو عام زبان میں یہی کہا جائے گا کہ یہ سب کچھ کل کے یزید نے اس لیے کیا تھا کہ حسین کو گھٹنوں پہ لے آئے. اصطلاحی زبان، محاورتی زبان میں یہی کہا جائے گا نا. یہ سب کچھ کل کے یزید نے کیوں کیا تھا؟ تاکہ حسین کو گھٹنوں پہ لے آئے. پانی بند کیا، حسین گھٹنے پہ آ جائے. کھانا بند کیا، حسین گھٹنوں پہ آ جائے. فرات سے خیمہ ہٹایا، حسین گھٹنوں پہ آ جائے. لشکر کشی کی، حسین گھٹنوں پہ آ جائے. یہ سب کچھ کل کے یزید نے، جملہ رائے گا نہ جائے، یہ سب کچھ کل کے یزید نے اس لیے کیا تھا کہ حسین 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 گھٹنوں پہ آ جائے. درا حالانکہ وہ اسے گھٹنوں پہ نہیں لا پایا جو گھٹنیوں پہ چل رہا تھا. یہ سب کچھ، اللہم صلی اللہ، یہ سب کچھ، یہ سب کچھ کل کے یزید نے کیوں کیا تھا؟ تاکہ حسین کو
घुटनों पे ले आए, हुसैन को घुटनों पे ले आए। दरा हालांकि वो उसे घुटनों पे नहीं ला पाया जो घुटनियों पे चल रहा था। यानी कल के यजीद ने हुसैन पे पहरा इसलिए बिठाया था हुसैन घुटनों पे आ जाए। आज जुमला महसूस करिएगा, 40 साल से इस जमाने के यजीद ने भी हुसैनियों पे पहरा इसीलिए बिठाया है ताकि हुसैनी घुटनों पे आ जाए। हुसैनियों पे 40 साल से पहरा इसीलिए बिठाया गया कि हुसैनी घुटनों पे आ जाए। ट्रेड का पहरा बिठाया, हुसैनी घुटनों पे आ जाए। बिजनेस का पहरा बिठाया, हुसैनी घुटनों पे आ जाए। शेयर का पहरा बिठाया, हुसैनी घुटनों पे आ जाए। एसेट जो है जितने थे उसे फ्रीज कर लिया, हुसैनी घुटनों पे आ जाए। पेट्रोल पे पहरा बिठाया, हुसैनी घुटनों पे आ जाए। डीजल पे पहरा बिठाया, हुसैनी घुटनों पे आ जाए। न जाने कितने सैंक्शन लगा दिए ताकि हुसैनी घुटनों पे आ जाए। 40 साल से पूरी दुनिया ने हुसैनियों पे पहरा लगाया कि हुसैनी घुटनों पे आ जाए, अमा कयामत नहीं हो गई। 40 साल से हुसैनियों पे पहरा लगाया कि हुसैनी घुटनों पे आ जाए। हुसैनियों ने बस 40 दिन पहरा लगाया, दुनिया घुटनों पे आ गई। 40 दिन। क्या गोशा दिया जनाब? लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या खामनेई, लब्बैक या खामनेई, लब्बैक या खामनेई, लब्बैक या खामनेई। नारे अल्लाहुम्मा सल्ली अला जज़ाकल्लाह। आपकी मोहतरम समातों को सलाम, आपकी बालिदा समातों को सलाम, आपकी बालिदा समातों को सलाम। आप महसूस कर 40 दिन हमने क्या पहरा, हुसैनियों ने क्या पहरा बैठाया। 40 दिन हुसैनियों ने पहरा बिठाया, दुनिया घुटनों पे। अम्मा मैं कसम खुदा की ये बात सच्चाई है और इससे कोई इनकार कर नहीं सकता। अब मुझे तो यहाँ की समात सुल्तानपुर की बिलखुसूस इसलिए भी पसंद है कि यहाँ नारों के हमलों का हुनर जानते हैं। सरजमीन सुल्तानपुर नारों के हमलों का, आप इसे सिर्फ नारा न समझें, जितना असर मिसाइल में है ये खुदारा वहीं पहुंचे आप जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। जितना असर मिसाइल में है, ये लफाजी नहीं है, ये खिताबत नहीं है, ये जोश और जज्बे में दिया हुआ स्टेटमेंट और बयान नहीं है, ये एक सच्चाई है। मैं पहुंचा दूं आपकी खिदमत में। जो फ़िक्र मेरे जहनों में महफूज है आपके फ़िक्रों तक भी मुंतकिल कर दूं। नारा असर रखता है, उतना ही असर है जितना हमले का असर होता है। आप सब ने एक वीडियो देखी होगी, जो इस ज़माने का सबसे बड़ा सुपर पावर बड़बोला है। एक साहब ने मुझसे पूछा कि मौलाना दुनिया इतनी डिस्टर्ब क्यों है। दुनिया, इस्लाम कंट्रोवर्शियल है कि नहीं, इस्लाम कंट्रोवर्शियल है कि नहीं। अब ये सारी बातें कसम खुदा कि एक मजलिस की तो है नहीं, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। इस्लाम कंट्रोवर्शियल है कि नहीं। आप कहेंगे कैसे मौलाना ये बात कह रहे हैं। अम्मा नियत ले लीजिए नमाज की, यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि हाथ खुला है, कंट्रोवर्शियल है। सुना महसूस करिएगा, हाँ नहीं कहने में दोनों तरीके से है, सर हिल रहा है। अच्छा मैं छोड़ूं इस बात को। एक साहब ने मुझसे पूछा कि दुनिया इतनी डिस्टर्ब क्यों है, दुनिया इतनी। मैंने कहा एक वजह है, उसकी एक वजह है इसलिए कि मसनद पर वो आके बैठ गया जो उस मसनद के लायक नहीं था। पूरी दुनिया बर्बाद करके रख दी, एक वो आके मसनद पे बैठा है जो उस मसनद के लायक नहीं था। इस्लाम के साथ सितम ये है कि एक नहीं 3 ऐसे आके बैठे जो उस मसनद के पूरा डिस्टर्ब इस्लाम करके क्यों रख दिया, लियाकत नहीं थी बैठने की। ये जो दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर हैं, आप सब ने वीडियो देखी होगी, अपने मुल्क में CIA के हिफाजत के हिसार में अपने मजमे के दरमियान पोडियम पे खड़े होके बयान दे रहे हैं।
اور مجمع میں سے کسی نے کہا نعرہ تکبیر، اما جگہ سے ہٹ گئے، جگہ سے ہٹ گئے، آ کے حفاظتی نظام نے ان کو حصار میں لے لیا، محافظتی حصار نے آ کے محافظتی ادارے نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا، پیچھے ہٹو، حفاظتی انتظام میں لے لو، ہٹاؤ، پریزیڈنٹ کو ہٹا لو، بچاؤ۔ میں نے کہا گولی چلی، بم چلا، میزائل چلی، کہا کچھ نہیں، پیچھے سے نعرہ لگا تھا، پیچھے سے نعرہ لگا تھا، نعرہ تکبیر۔ ایک نعرہ لگا، ایک نعرہ لگا، بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا اس نے، بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا اس نے۔ یہی وجہ ہے کہ نعرہ اگر صحیح جگہ پہ لگا دیا جائے، نعرہ اگر صحیح جگہ پہ لگا دیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے اسلحے جو کام نہیں کرتے ہیں، بڑے بڑے اسلحے جو کام نہیں کرتے ہیں، وہ کام ایک نعرہ کر دیتا ہے، وہ کام ایک نعرہ کر دیتا ہے، جسے اب تک میری بات نہیں سمجھ میں آئی ہے، اب سمجھ میں آ جائے گی کہ یزید نے پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچانا چاہا تھا کہ دیکھو حاکم میں ہوں، بادشاہ میں ہوں، سلطان میں ہوں، پوری دنیا کا بادشاہ تھا یزید، پوری دنیا کا بادشاہ تھا یزید، لہذا پوری دنیا کے اس نے ڈپلومیٹس بلائے تھے، پوری دنیا کے ڈپلومیٹس بلائے تھے، پوری دنیا کے سفیر بلائے تھے اپنے دربار میں، تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ میں حاکم، میں بادشاہ، میں سلطان، لفظیں بدل رہا ہوں، میں شہزادہ، میں شہزادہ۔ یہ جو آپ روایت سنتے ہیں 700 کرسی نشین، یہ 700 مسلمان نہیں تھے، ان میں یہودی بھی تھے، پوری دنیا کے سفیر بلائے تھے یزید نے تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ میں شہزادہ، میں شہزادہ۔ اور یزید یہ بات پہنچانے کے لیے اتنا مضبوط ارادہ رکھتا تھا کہ آج بھی کچھ بھولے بھولے مسلمان کربلا کی جنگ کو 2 شہزادوں کی جنگ سمجھتے، یزید اور حسین کی کربلا کی جنگ کو 2 شہزادوں کی جنگ کہتے ہیں، 2 شہزادوں کی جنگ بتاتے ہیں۔ یزید یہ بتانا چاہتا تھا جیسے حسین شہزادے ویسے ہی میں شہزادہ، جیسے حسین شہزادے ویسے ہی میں شہزادہ۔ میں نے کہا یزید کو شہزادہ وہی مانے کہ جس نے زینب کا خطبہ نہ سنا ہو، جس نے زینب کا خطبہ نہ سنا ہو، بھرے دربار میں جہاں یہ پوری دنیا کے سفیر بیٹھے تھے، زینب نے یزید کے مشن پہ پانی پھیر دیا اور یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا آمین العدل ابنت طلقا، اے غلام کی اولاد۔ پوری دنیا بیٹھی ہے، پوری دنیا کا میڈیا بیٹھا ہے، پوری دنیا کے رپورٹرز موجود ہیں اور زینب کہہ رہی ہیں آمین العدل ابنت طلقا، اے غلام کی اولاد۔ زینب نے پیغام دے دیا، اگر امام کا بیٹا ہتھکڑیوں میں رہے تب بھی امام ہے، غلام کی اولاد تخت پہ رہے۔ ایک سلوات اللہم صلی اللہ۔ پہچانے اس عزم کو، پہچانے اس ارادے کو جو سیدہ زینب نے اس قوم کے حوالے فرمایا ہے۔ خدا را محسوس کریں، میں نے کہا نا آج کے ظالمین انگشت بدندہ ہیں۔ ہمیں لیڈر جانے دیجئے، میں کیا کروں، میں بڑا تذبذب کا شکار ہوں، تذبذب کا شکار ہوں کہ میں اس مرحلے پہ آنے کے بعد یہ بات کہوں کہ رہنے دوں۔ آپ اس بات کو محسوس کریے، ایک قوم کو عزت دار کون بناتا ہے؟ ایک قوم کو عزت دار کون بناتا ہے؟ ایک قوم کی سربلندی کی وجہ اچھا رہبر ہوتا ہے، لیڈرشپ۔ اب یہ میں صرف آپ کی، اب میں نیتا گیری نہیں کر رہا ممبر پہ، اسلام بیان کر رہا ہوں، دین۔ اسلام کی نظر میں لیڈرشپ اتنی اہم ہے
کہ اللہ نے نماز کے لیے نہیں کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، روزے کے لیے نہیں کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، حج کے لیے نہیں کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ، مگر رہبریت وہ عنوان ہے کہ اللہ پیغمبر سے کہہ رہا ہے اے نبی اگر علی کو نہیں پہنچایا، اگر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو سمجھ لو کہ آپ نے دین نہیں پہنچایا۔ یہ اسلام کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے، یہ قرآن کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے۔ لیڈرشپ، رہبریت ایک قوم کے لیے عزت کا سبب ہے۔ آج 20 سے 25 کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہیں، اپنی ٹوٹتی ہوئی مسجد نہیں بچا پا رہے، صحیح بات ہے۔ اس لیے کہ لیڈر نہیں ہے آپ کے پاس، کیا کہنے بھائی، اس لیے کہ لیڈر نہیں ہے آپ کے پاس۔ عوام تو کچھ ہوتی ہی نہیں ہے، فالوور ہوتے ہیں، معاملہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے انسانوں کو صرف فالوور بنایا ہے، نہ اکیلے آپ جنت میں جائیں گے نہ اکیلے آپ جہنم میں جائیں گے۔ قرآن نے کہا ہے جنت میں بھی آپ کو امام لے کے جائے گا، کیا کہنے، جہنم میں بھی آپ کو امام لے کے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کچھ امام وہ ہیں جو جنت کی طرف لے کے جائیں گے، کچھ امام وہ ہیں، یعنی اس کا مطلب کہ لیڈرشپ ہی مین ہے، چاہے جنت میں جانا ہو چاہے۔ تو اتنا بڑا عنوان ہے لیڈرشپ کا کہ اس دنیا میں ایک قوم کو عزت لیڈر دلاتا ہے، لشکر کی تعداد نہیں دلاتی۔ لیڈر دلاتا ہے عزت، لشکر کی تعداد کسی کو عزت نہیں دلاتی۔ اب تک اگر میری بات نہیں پہنچی ہے تو اب پہنچ جائے گی، اس سے بڑی میرے پاس دلیل نہیں ہے کہ ایک قوم کو عزت لیڈر دلاتا ہے، ایک قوم کو کامیاب لیڈر بناتا ہے، لشکر نہیں بناتا ہے۔ جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 39 دن تک بھاگنے والا لشکر 40ویں دن کھڑا اس لیے ہے کہ کل تک لیڈر کوئی اور تھا، آج لیڈر علی ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ لشکر تو نہیں بدلا نا، لشکر تو نہیں بدلا، پیغمبر کا بیان تو نہیں بدلا۔ پیغمبر نے بس اتنا کہا تھا اب جسے میں علم دوں گا وہ لوٹ کے نہیں آئے گا جب تک کہ اللہ اس کے ہاتھوں پہ کامیابی عنایت نہ فرما دے۔ یہ فقرہ جیسے ہی کچھ بڑے میاں نے سنا کہ کل علم نبی دیں گے اور کامیابی ملے گی، فوراً دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اطمینان ہو گیا، علی نہیں ہے، ہم ہی میں سے کسی کو ملے گا۔ علی نہیں ہے، علی، یہ تاریخ ہے، علی نہیں ہے، ہم ہی میں سے کسی کو ملے گا، لہٰذا اطمینان ہو گئے۔ پوری رات بیٹھے رہے، نہ جانے کل ان کو ملے گا کہ ہم کو ملے گا، نبی کس کو دیں گے۔ لہٰذا ایک صاحب کا ارمان ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، پیغمبر اپنے خیمے سے باہر نکلے تو ہم ایک صف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ درا حالانکہ میرا قد بڑا لمبا تھا مگر میں پھر بھی گردن اٹھا کے دکھا رہا تھا، نبی کی نظر ٹھہر جائے۔ اگر جس تک اشارہ پہنچ گیا وہ لطف لے گا۔ درا حالانکہ میرا قد بڑا لمبا تھا مگر اس کے باوجود میں گردن اٹھا کے دکھا رہا تھا کہ نبی کی نظر مجھ پہ ٹھہر جائے، مجھ پہ ٹھہر جائے۔ نبی کی نظروں کا زہرا چلتا رہا، کسی پہ نہیں رکا۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا اور کہا نادے علیان ما ظہر العجائب تجدہ لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ عالم نہ ملنے سے اتنا دل ٹوٹ گیا کہ وصیت کر کے مرے کہ عالم دیکھا تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اتنا دل ٹوٹا، اتنا دل ٹوٹا کہ وصیت کر کے مرے کہ اگر علم دیکھا، اس لیے کہ ملنا تو ہے نہیں،
اس لیے ملنا تو ہے نہیں، ہر ہاتھ علم نہیں اٹھا سکتا۔ جن ہاتھوں کی قوتوں میں علی کے نمک کا وزن پایا جائے وہی آگے بڑھتے ہیں علم اٹھانے کے لیے۔ لہذا کہا کہ اگر علم دیکھا، اب یہ لشکر ہے، یہ روزانہ پیغمبر سے شکایت کرتا تھا، پیغمبر سے لشکر کہتا تھا سردار بھاگا، سردار کہتا تھا لشکر بھاگا، لشکر کہتا تھا سردار بھاگا، سردار کہتا تھا لشکر بھاگا۔ پیغمبر نے کہا لشکر یہی رہے گا، سردار بدل دوں گا، لشکر یہی رہے گا، سردار بدل دوں گا۔ نبی نے سردار بدلا۔ اب جو سردار بدل کے خیبر میں بھیجا، اب جو سردار بدل کے خیبر میں بھیجا تو کل تک جو آتے تھے ان سے مرحب کہتا تھا تم جاتے ہو کہ میں آؤں، وہ علم پھینک کے بھاگتے تھے۔ آج جو آیا مرحب نے حسب دستور کہا تم جاتے ہو کہ میں آؤں، آج آنے والے نے کہا تم آتے ہو کہ میں آؤں۔ یہ کس کے بھروسے علی کہہ رہے ہیں؟ لشکر کے؟ یہ علی کس کے بھروسے کہہ رہے ہیں؟ یہی جو روزانہ بھاگ جا رہے تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا کس کے گھوڑے کی سپیڈ کتنی ہے، کس کا گھوڑا کتنے کا مائلج دے رہا ہے، یہ ان کے بھروسے کہہ رہے ہیں۔ اما ان کے بھروسے تو علی نے خیبر اکھاڑا بھی نہیں ہے۔ دو انگلیاں در خیبر میں ڈالی۔ آپ نے دیکھا نا، آپ تو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، محسوس کرنے والے لوگ ہیں، زمین سے جب کوئی کوپل نکلتی ہے کتنی نازک ہوتی ہے، کتنی نازک ہوتی ہے، تیز ہوا چلے تو ٹوٹ جاتی ہے، ہاتھ ہلکا سے لگائیے ٹوٹ جاتی ہے، مگر اس میں وزن کتنا ہے کہ زمین کا سینہ چیر دیتی ہے، وہ زمین کا سینہ چیر دیتی ہے۔ کیوں کہ اس لیے کہ وہ قوت اس میں اللہ نے دی ہے۔ تو ایک معمولی سی کوپل میں اگر اللہ قوت دے دے تو وہ زمین کا سینہ چیر دیتی ہے، اگر کسی کی انگلیوں میں اللہ قوت دے دے، کسی کی انگلیوں میں اللہ، یہ وہ لیڈرشپ کا عنوان تھا جو پیغمبر پہنچا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اسلام بتا رہا ہے کہ دیکھو عزت لیڈر سے ملتی ہے، لیڈر سے، رہبر سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہر رہبر کو قتل کیا گیا۔ قرآن پڑھوں آپ کی خدمت میں؟ استاد محسن خراتی معلم قرآن پاکستان میں ایک سیمینار میں پہنچے، تقریباً الگ الگ مسالک کے 80 سے زیادہ علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی وہ اسٹیج پہ پہنچے، انہوں نے کہا آپ نے کہا نا حسبنا کتاب اللہ، آئیے قرآن سامنے رکھیے، قرآن سامنے رکھیے۔ میں 1 منٹ کے اندر 60 سیکنڈ میں قرآن سے بتا رہا ہوں کہ میں شیعہ کیوں ہوں۔ آپ یہ قرآن لیجئے اور پوری زندگی بتائیے کہ آپ اہل سنت کیوں ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آج دلیل دے رہا ہوں قسم خدا کی، کوئی آپ سے پوچھے کہ شیعہ کیوں ہیں، قرآن دے دیجیے گا اس کو، 3 دلیل کا۔ قرآن پڑھیے آپ۔ پیغمبر کے بعد ہم نے علی کو رہبر مانا، ہمیں نہیں پتہ آپ نے کسے رہبر مانا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ڈیموکریٹک کنٹری میں ہم رہتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض۔ ہم نے علی کو کیوں مانا اس کی دلیل ہمارے پاس قرآن سے موجود ہے۔ پہلی دلیل ہم نے جسے رہبر مانا اس کے لیے قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ علی سے اللہ نے ہر برائی کو اتنا دور رکھا ہے جتنا دور رکھنے کا حق ہے۔ علی کے کردار کی ضمانت اللہ نے لی ہے۔ آپ اپنے کسی رہبر کے بارے میں دکھا دیجئے قرآن کی آیت کہ ان کے کردار کی ضمانت اللہ نے لی ہو۔ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت کرنے والا ہے وہی اللہ سے قریب ہے۔ آپ اٹھا کے تاریخ پڑھ لیجئے، آپ والوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر نے اعلان رسالت کیا تو پیغمبر کی نبوت پہ سب سے پہلے اپنے ایمان کا اعلان کرنے والے علی بن ابی طالب تھے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت کرنے والا ہے وہی اللہ سے قریب ہے۔ تیسری دلیل فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، اللہ نے مجاہدین کو قائدین پر فضیلت دی ہے۔ ہمارا ہر امام شہید ہوا ہے، آپ کا ایک بھی شہید نہیں ہوا۔ یہ 3 دلیل میں دے رہا ہوں قرآن سے کہ ہم نے علی کو کیوں مانا۔
آپ قرآن سے ایک دلیل دیجئے کہ آپ نے انہیں کیوں مانا. آپ یہی کہتے ہیں نا کہ دکھاؤ قرآن میں علی کا نام، دکھاؤ قرآن میں علی کا نام، دکھاؤ قرآن میں علی کا نام. اما جنہیں مانا ان کا نام کہاں ہے؟ ان کا نام کہاں ہے؟ کہ آپ بضد ہیں کہ قرآن میں علی کا نام دکھائیں. ہے قرآن میں علی کا نام، نہ دکھاؤں تو وطن جانے نہ دیجیے گا مجھے. ہے قرآن میں علی کا نام تو اللہ برجستہ علی ابن ابی طالب لکھ دیتا تو کیا چلا جاتا؟ کیا چلا جاتا؟ کچھ چلا جاتا؟ جی سرکار، ہر مسجد میں الگ قرآن ہوتا. اگر اللہ صرف قرآن میں علی ابن ابی طالب لکھ دیتا، ہر مسجد میں الگ قرآن ہوتا. کیا دلیل ہے آپ کے پاس مولانا؟ بات بڑی کر رہے ہیں. بالکل دلیل ہے. آپ کا قاری منبر پہ آ کے تلاوت کرتا ہے، جب تلاوت ختم ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ صدق اللہ العلی العظیم. ان کا قاری منبر پہ آتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تلاوت ختم ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ صدق اللہ العظیم. علی العظیم نہیں کہتا ہے. حالانکہ وہ علی اللہ ہے، وہ علی ہے، یہ علی نہیں ہے. وہ علی ہے، یہ علی نہیں ہے. انہوں نے اس علی کے بغض میں اس علی کو چھوڑ دیا. انہوں نے اس علی کے بغض میں اس علی کو چھوڑ دیا. اگر قرآن میں علی کا نام اللہ لکھ دیتا تو علی کے بغض میں یہ توحید کے منکر ہو جاتے ہیں. ایک سلوات پڑھ دے حضرت آل محمد. ہے قرآن میں علی کا نام؟ کہاں نہیں ہے قرآن میں علی کا نام. جملہ محسوس کریے گا. حاکم شام مدینے آیا اور جب مدینے پہنچا تو ایک مرتبہ اسے کسی نے خبر دی کہ ابن عباس قرآن کی تفسیر کا درس دے رہے ہیں. قرآن کے اس کو اتنی بے چینی ہوئی کہ ابن عباس تفسیر قرآن کا درس دے رہے ہیں. علی کا شاگرد ہے، وہی پڑھائے گا جو علی نے پڑھایا ہے. لہٰذا فوراً مسجد میں آیا. آنے کے بعد بیٹھا کہ میں اشکال کروں گا، میں تنقید کروں گا، میں سوال کروں گا. ابن عباس کا درس مکمل ہوا اما یہ سوال کریں گے، یہ تنقید کریں گے، یہ اشکال کریں گے. وہ بھی علی کے شاگرد پہ. پورا درس ختم ہو گیا، یہ اشکال نہ کر پائے. اما جو شاگردوں پہ اشکال نہ کر پائے وہ استاد پہ کیا اشکال کریں گے؟ جو شاگردوں پہ تنقید نہ کر پائے وہ استاد پہ کیا تنقید کریں گے؟ درس تمام ہو گیا. حاکم شام ابن عباس کے قریب آیا. ابن عباس قرآن کی تفسیر بیان کر رہے تھے کہ علی کے فضائل بیان کر رہے تھے؟ قرآن کی تفسیر بیان کر رہے تھے کہ علی کے فضائل؟ تو ابن عباس نے کہا کیا قرآن کی تفسیر بیان کرنا چھوڑ دوں؟ کہ بیان کرو قرآن کی تفسیر، مگر وہ آیت مت پڑھو کہ جس میں علی کی فضیلت پائی جاتی ہے. کہ تم ہی بتاؤ میں کون سی آیت پڑھوں؟ میں یہ آیت نہ پڑھوں انما انت منذر ولکل قوم ہاد. بتاؤ حاکم شام اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ انما انت منذر، اللہ نے پیغمبر سے کہا اے میرے حبیب ہم نے آپ کو منذر بنا کے بھیجا ہے اور ہم نے ہر قوم کے لیے کھادی رکھا ہے. تم بتاؤ منذر سے مراد کون ہے؟ کہ رسول اللہ. ہادی سے مراد کون ہے؟ کہ علی ابن ابی طالب. حاکم شام نے کہا کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھو؟ اس کے علاوہ کوئی آیت نہیں ہے کہ تم پڑھو؟ ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تم یہ بتاؤ کہ کس کی محبت کا مطالبہ اجر رسالت قرار پایا؟ کہ علی کی محبت کا مطالبہ اجر رسالت قرار پایا. کیا ضروری ہے کہ تم یہی آیت پڑھو؟ اس کے علاوہ کوئی آیت نہیں ہے. ابن عباس نے کہا میں پڑھ رہا ہوں. فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. مباہلے کے میدان میں رسالت و توحید کی گواہی دینے کے لیے رسول جیسا بن کے کون گیا؟ کیا رسول علی بن کے گئے؟ کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھو؟ اس کے علاوہ کوئی آیت نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ہے اللہ کا ولی وہ ہے، المومنوں کا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ ہے جو نماز میں حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. بتاؤ کس نے دی؟ کہ علی نے دی. کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھو؟ اس کے علاوہ کوئی آیت نہیں ہے. کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. اللہ نے توجہ رکھیے گا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، ایک چھپی ہوئی خبر کے بارے میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہوگا. یہ چھپی ہوئی خبر کون ہے؟ کہ علی ابن ابی طالب
کا ضروری ہے یہی آیت پڑھو, اس کے علاوہ کوئی آیت نہیں ہے. کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا. کون ہے جو اللہ کی محبت میں مسکین کو بھی روٹی دے, یتیم کو بھی روٹی دے, یتیم کو بھی روٹی دے؟ کہ علی نے دی ہے. کہ ضروری ہے یہی آیت پڑھو, اس کے علاوہ کوئی آیت نہیں ہے. ابن عباس نے کہا اب تم بتاؤ, اب تم بتاؤ, اب تم بتاؤ کون سی آیت پڑھوں؟ کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہا. ابن عباس نے مسکرا کے کہا آ گئے نا وہیں پہ جہاں پہ میں لانا چاہتا تھا, یہ آیت بھی تو علی کے لیے ہے. کہ زلزلے کا علی سے کیا تعلق؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش. قیامت کا امامت سے کیا تعلق؟ اما قیامت کا امامت ہی سے تو تعلق ہے, قیامت کا امامت ہی سے تو تعلق ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے توحید میں عدل نہیں رکھا تو نبوت کے بعد امامت نہیں رکھا. کیا کہنے کیا کہنے. جن کے وہاں اللہ عادل نہیں ہے ان کے وہاں امامت بھی نہیں ہے, لہٰذا انہوں نے کہا اصول دین 3, مگر ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا اصول دین 5, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. ہمارے اور آپ کے درمیان 3 اور 5 کا ہی فرق ہے. کاش آپ کی سباتیں بیدار ہو جائیں. اما میں مکتب پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, ان کے وہاں اصول دین, ہمارے وہاں اصول دین 5, ان کے وہاں اصول دین 3. انہوں نے کہا توحید, نبوت, قیامت. ان کے وہاں توحید کے بعد عدل نہیں تھا, لہذا نبوت کے بعد امامت نہیں ہے. لہذا ہمارے وہاں نبوت کے بعد امامت ہے, پھر قیامت ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ہر فرقے نے قیامت برپا کر رکھی ہے. اما کیمرے والا موبائل کیا مل گیا, آفت ڈھا دی آپ نے. سب اپنا موبائل سامنے رکھ کے قیامت کی یہ علامت ظاہر ہو گئی, قیامت کی یہ علامت ظاہر ہو گئی, قیامت کی یہ علامت ظاہر ہو گئی, قیامت کی یہ علامت ظاہر ہو گئی. اتنے ویڈیو ڈال دیے کہ قیامت برپا کر دی, اتنی علامت بتا دی کہ قیامت برپا کر دی. مگر ایک قوم مطمئن بیٹھی ہے, یہ اطمینان سے بیٹھی ہے, یہ مطمئن ہے, اسے پتا ہے جب تک امامت نہ آ جائے. آپ کی سماعتیں بیدار ہو جائیں. یہ قوم مطمئن بیٹھی ہے, یہ جب تک امامت نہ آ جائے تب تک قیامت نہیں آئے گی. اما یہ الگ سی بات ہے کہ امامت کا آنا آپ کے لیے قیامت بن جائے. ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد پہ. ابن عباس کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھو, یہی آیت پڑھو, یہی آیت پڑھو, یہی آیت پڑھو. کہ تم بتاؤ کون سی آیت پڑھوں؟ کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہا. ابن عباس سے مسکرا کے کہا سرکار اپنے پیروں سے چل کے وہیں آ گئے کہ جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا. یہ آیت بھی تو علی ہی کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے. کہ اس آیت کا علی سے کیا تعلق ہے ہمیں تو نظر نہیں آتا. کہ تمہیں نہیں پتا نبی کے وصال کے 1 سال کے بعد جب مدینے میں شدید زلزلہ آیا تو صحابی اتنے خوف زدہ ہو گئے, مسلمان اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ اپنے گھر میں نہ بیٹھ سکے. وحشت اور دہشت کے مارے اپنے اپنے گھروں سے باہر چلے آئے, اور باہر آنے کے بعد سب نے مل کے علی کو پکارا, سب نے مل کے علی کو پکارا, سب نے مل کے علی کو پکارا. علی کو پکارنا سنت صحابہ بھی ہے. سب نے مل کے علی کو پکارا. علی بیت الشرف کے باہر آئے, مدینے میں کھڑے ہوئے, صحابیوں نے منظر دیکھا. علی نے اپنا قدم اٹھایا, زمین پہ مارا, مارنے کے بعد کہا اے تراب, ابو تراب کا حکم ہے خاموش ہو جا. اے تراب, ابو تراب کا حکم ہے خاموش ہو جا. زمین ساکن ہو گئی, زلزلہ ختم ہو گیا, زلزلہ ختم ہو گیا. ابن عباس نے مسکرا کے کہا حضور کیا کہتے ہیں؟ اب یہ حاکم شام کا جملہ ہے ابن عباس, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک قرآن موجود ہے علی کے فضائل مٹائے نہیں جا سکتے. ایک صلوات پڑھ دے عظمت تب قرآن موجود ہے تب تک علی کے فضائل مٹائے نہیں جا سکتے. یہ وہ عنوان ہے, عنوان رہبریت.
عنوان رہبریت. میں یہیں پہ اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے کل کی میری گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ ادامہ پائے گی. آپ اسے محسوس کریے. رہبریت یہ کتنا بڑا عنوان تھا, کتنا بڑا عنوان تھا. کہ یہ اتنا بڑا عنوان تھا کہ پیغمبر سے اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ. لہٰذا آپ اس بات کو محسوس کریں نہ کریں, دشمن محسوس کرتا ہے, دشمن جانتا ہے. لہٰذا اس نے ہمیشہ ہمارے رہبروں کو شہید کیا. سعودیہ میں آیت اللہ باقر النمر کو شہید کیا, لبنان میں آیت اللہ حسن نصر اللہ کو شہید کیا, عراق میں آیت اللہ باقر الصدر کو شہید کیا, ایران میں آیت اللہ سید علی خامنئی متظلہ العلی, آیت اللہ خامنئی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا. دشمن یہ جانتا ہے کہ قوم کو عزت جو دیتا ہے وہ رہبر دیتا ہے, وہ پیشوا دیتا ہے. لہٰذا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے مگر رہبر اچھا نہیں تھا, آج تک ذلیل ہیں, آج تک ذلت کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں. مگر جو تعداد میں کم تھے, 72 تھے بظاہر, مگر رہبر اچھا تھا. ایسی عزت دلائی کہ آج تک سر بلند ہے. ایسی عزت دلائی کہ مسلمان نہ ہوتے ہوئے, ارے غیر مسلم مسلمان نہ ہوتے ہوئے بھی انہیں عزت کی نظروں سے دیکھتا ہے. کمال ہے اس رہبریت کا جو اللہ نے دی تھی. اور اسی رہبریت کے بغض میں یہ واقعہ کربلا رونما ہوا. آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف علی کے بغض میں تھے, یہ صرف علی کے بغض میں تھے. یہ صرف علی کے بغض میں نہیں تھے, ان کے دلوں میں نبی کا بغض بھی تھا, پیغمبر کا بغض تھا, پیغمبر کا بغض تھا. دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ ہے کہ امام نے اپنی زبان سے کہا اللہم اشہد لا ہؤلاء القوم فقط برز الیہم غلاما اشبہ الناس. اکبر وہ ہے جس کی صورت صرف رسول جیسی نہیں ہے, جس کا لہجہ رسول جیسا ہے, جس کے رخسار رسول جیسے ہیں, جس کی آنکھیں رسول جیسی ہیں, جس کی پیشانی رسول جیسی ہے, جس کی زلفیں رسول جیسی ہیں, جس کا سینہ رسول جیسا ہے, جس کے ہاتھ رسول جیسے ہیں. جناب علی اکبر کے لیے مقتل کہتا ہے فقط تو بے اسیافہم اربن اربا. اکبر کے جسم کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اربن اربا, ٹکڑے ٹکڑے. تو اس کا مطلب یہ جو تلوار اٹھا رہا ہے نا, یہ اکبر کے رخسار پہ تلوار نہیں مار رہا, رسول اللہ کے رخسار پہ تلوار. اس نے اکبر کے گلے کو نہیں کاٹا ہے, رسول اللہ کے گلے کو کاٹا ہے. اس نے اکبر کے دانتوں کو نہیں توڑا ہے, رسول اللہ کے دانتوں کے ساتھ جسارت. اس نے اکبر کے کلیجے میں برچھی کی یعنی نہیں توڑی, رسول اللہ کے کلیجے میں برچھی کی یعنی. رسول اللہ. بیٹا کسے کہتے ہیں باپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. کبھی ان سے پوچھئے جنہوں نے اپنے جوان بیٹے کی میت اٹھائی ہو, پوچھو کبھی ان سے بٹھا کے. یوں ہی تھوڑی ہے کہ امام حسین نے اکبر سے کہا اکبر جاؤ خدا حافظ, اس کے بعد اکبر نے محسوس کیا پیچھے کوئی آ رہا ہے. کیا دیکھا کہ بوڑھا باپ کہہ رہا ہے یا بنیا محلن محلا, اکبر آہستہ اکبر آہستہ اکبر آہستہ. تڑپ کے اکبر نے اپنے رہوار کو روکا, مڑے بابا آپ نے تو خدا حافظ کہہ دیا تھا, آپ کیوں پیچھے آ رہے ہو. امام نے سینے سے لگا کہ کچھ نہیں کہا, بس اتنا کہا اکبر کاش صاحب اولاد, کاش تم صاحب اولاد ہوتے. کیا مطلب؟ اکبر تم محسوس نہیں کر سکتے جو حسین کے کلیجے پہ کچھ. مجھ سے پوچھو ایران کے ایک عالم دین ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گئے, ان سے عشرے کی مجلس کا درمیان مجمع نے کہا مولانا آج جناب علی اکبر کی شہادت پڑھ دیجئے گا, جناب امام حسین کی شہادت پڑھ دیجئے گا. وہ ممبر پہ بیٹھے جناب علی اکبر کی شہادت پڑھ کے اتر آئے. لوگوں کو لگا کہ مولانا بھول گئے. دوسرے دن پھر فرمائش کی گئی آغا آج مجلس میں امام حسین کی شہادت پڑھیے گا. انہوں نے پھر جناب علی اکبر کی شہادت پڑھی, ممبر سے اتر آئے.
तीसरे दिन फिर कहा, तीसरे दिन फिर जनाब अली अकबर की शहादत पढ़ी और मिंबर से उतर आया। कहा आगा हम रोजाना हुसैन की शहादत की फरमाइश करते हैं, आप जनाब अली अकबर की शहादत क्यों पढ़ते हैं? आगा ने अपनी आंखों में अश्क भरने के बाद एक जुमला कहा, अकबर की शहादत पे हुसैन शहीद हो गए थे, बस सरोतन में जुदाई नहीं हुई थी। शिमर ने तो बाद में बस गला काटा है। शहीद तो हुसैन तब हो गए जब अकबर के सीने से नेज़ा निकाला। अजरकुम अला ज़हरा। मैं एक मंजर पढ़ता हूँ, साहिबे औलाद जो है ना, हसास फिक्रा, इस मंजर को महसूस करिएगा। अकबर 18 बरस का जवान, कड़ियल जवान, कैसा का जिसे फूफी देखे तो नजरें उतारे, जिसे बहन देखे तो नजरें उतारे, जिसे चचा देखे तो नजरें उतारे। यही वजह है कि जब उम्मे लैला का चांद मदीने की गलियों में निकलता था तो मदीने की औरतें रुक कर उम्मे लैला के चांद की जियारत किया करती थी। यही वजह है कि अकबर के सर को जब नोके नेज़ा पे बुलंद करके खराबे शाम से गुजारा जा रहा था, एक यहूदी औरत, बूढ़ी यहूदी औरत अपनी इबादत गाह से निकली, हुसैन का चेहरा देखा तो रुकी नहीं, हुसैन का चेहरा देखा तो रुकी नहीं, कासिम का चेहरा देखा तो रुकी नहीं, हत्ता अली असगर का चेहरा देखा तो रुकी नहीं, मगर जैसे ही अकबर के चेहरे पे नजर पड़ी, अकबर की बालों को, जुल्फों को खून में डूबा हुआ देखा, अकबर के रुखसार पे जख्म देखे, अकबर के होठों पे खून देखा, अकबर का टूटा हुआ दांत देखा, इस बुढ़िया से बर्दाश्त ना हुआ, तड़प के कहा, चौदहवीं के चांद, काश के जब तुम मरा हो तेरी माँ इस दुनिया में ना रही हो, तेरी मौत से पहले तेरी माँ मर गई हो। इतना सुनना था, लैला तड़प गई। ऐ ज़ईफ़ा, मैं जिंदा हूं। अल्लाह आप महसूस करें, बस आखिरी फिक्रे खत्म दुआ, इस बात को महसूस करें, हुसैन ने मख्तल में भेज दिया। माँ है ना, माँ है, माँ ये जानती है मेरा चांद शहीद हो जाएगा, लिहाजा अपने शौहर से कहा, मेरा मौला बस एक बार और अकबर को देख लूं, बस एक बार और अकबर को देख लूं। ऐ मौला, मख्तल में मेरा यूसुफ अकेला है, मख्तल में मेरा यूसुफ अकेला है, मौला कुछ ऐसा करिए कि मेरा यूसुफ पलट के चला है। इमाम हुसैन ने कहा, लैला जाओ दुआ करो, माँ की दुआ है ना बेटे के हक में कबूल होगी। लैला ने मुसल्ला बिछा के कहा, खुदाया तूने बीनाई सल्ब हो जाने के बाद याकूब को यूसुफ से मिला दिया था, मेरे अल्लाह मेरी बीनाई जाने से पहले, मेरी बसारत जाने से पहले मेरा अकबर पलटा दे। दुआ कबूल हुई, अकबर पलट के आए, लैला ने बलाए उतारी, बाबा के करीब आए, आने के बाद एक शिकायत कर दी, बाबा बस एक घूंट अगर पानी मिल जाता तो इन मलूनों को बता देता कि मैं बेटा किसका हूँ। इतना मजबूर है ये बाप के कुछ कर नहीं सकता, लिहाजा का अकबर अपनी जबान मेरी जबान पे रखो। अब जो अकबर ने जबान रखी खींच ली, बाबा आपकी जबान में तो कांटे पड़े हैं। अजरकुम अला ज़हरा। अब अकबर को रुखसत किया हुसैन ने, मंजर देखेंगे, अकबर रुखसत हो गए, अकबर मख्तल में चले आए। अब जब अकबर मख्तल में चले आए, एक मर्तबा हुसैन एक टीले पे आए, एक हुसैन टीले पे आए और हुसैन को टीले पे पहुंचा हुआ जनाब उम्मे लैला ने देखा तो हुसैन की जनाब उम्मे लैला दर खैमा पर आ गई। एक मर्तबा हुसैन की नजर अकबर पे है, लैला की नजर हुसैन पे है, हुसैन की नजर अकबर पे है, लैला की नजर हुसैन पे है। जैसे जैसे हुसैन के चेहरे का रंग बदलता वैसे वैसे लैला अपना कलेजा पकड़ती, अल्लाह मेरा अकबर, खुदाया मेरा यूसुफ, खुदाया मेरा चांद, अल्लाह अल्लाह। अचानक एक मलून ने सीने में बर्छी की अनी मारी, हुसैन टीले पे बैठे, लैला दर खैमा पे। सीने में बर्छी के अनी का लगना था, अकबर मख्तल में गिरे, हुसैन टीले पे गिरे, लैला दर खैमा पे गिरी। अकबर ने पुकारा, या बता अदरिकनी अलैका मिन्नी सलाम, बाबा
اپنے لال کی مدد کو آؤ. ایک مرتبہ حسین چل کے گر کے اٹھ کے لڑکھڑائے. جب چلا نہ گیا پکارا واہ اکبرا آئینہ اکبرا. اکبر آواز دو, اکبر پکارو بابا الیہ 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 الیہ. حسین پہنچے. مجھے نہیں پتا سینے سے برچھی کی علی کیسے نکالی, مجھے نہیں پتا حسین نے اکبر کی میت کیسے اٹھائی, مگر باب مقاتل نے لکھا کہ میت اتنی بھاری تھی کہ حسین یوں نہیں اٹھا پائے, لہٰذا اپنی پیٹھ پہ اٹھایا, رکوع کے عالم میں چلے. اکبر کا پیر زمین پہ خط دینے لگا. زینب سے برداشت نہ ہوا. زینب نے یہ منظر دیکھا کہ بھیا جوان کی میت ہے نہ اٹھا پاؤ گے, بھیا کڑیل جوان کی میت ہے نہ اٹھا پاؤ گے, بھیا نہ اٹھا پاؤ گے کیونکہ بھائی سے نہ اٹھے گا, یہ لاشا ہے برابر کا. بھیا میں پالنے والی ہوں, میں گودی میں اٹھا بھیا میں پالنے والی ہوں, میں اپنی گود میں اٹھا لوں گی اکبر کو. حسین اکبر کا لاشا لے کے آئے, در خیمہ پہ رکھا. زینب گری, اے میرے 14ویں کے چاند. ام کلثوم نے ماتم کیا, اے میرا ہم شکل پیغمبر. رباب نے ماتم کیا, اے میرا یوسف. اللہ اللہ سب نے ماتم کیا. حسین نے دیکھا لیلا کا ماں کہاں ہے جو اکبر کے دیدار کو تڑپ رہی تھی, جو اکبر کی زیارت کو تڑپ رہی تھی. ماں نہیں ہے. اما فضہ اٹھو, لیلا کو بلاؤ. فضہ خیمے میں آئی. لیلا چلو اکبر آ گئے. اتنا سننا تھا, لیلا نے قدم بڑھایا. جیسے ہی قدم بڑھایا خیمے کے پردے سے ٹکرا گئی. لیلا خیمے کے پردے سے ٹکرا گئی. اما فضہ کیا ہوا؟ خیمے کے پردے سے ٹکرا گئی. اکبر آ گئے. انتظار تھا نا اکبر کا, چلو اکبر انتظار کر رہے ہیں. لیلا نے پھر قدم بڑھایا, پھر خیمے کے پردے سے ٹکرا گئی. اب فضہ تڑپ کے کہتی ہیں لیلا کیا آخری دیدار کو نہ چلو گی, کیا اکبر کی زیارت نہ کرو گی؟ اب ماں نے محبت نے پھر قدم اٹھایا. اب جو خیمے کے پردے سے ٹکرائی تو منظر یہ تھا, لیلا نے ہاتھ اٹھا کے کہا اما فضہ لیلا کو سہارا دو, اما فضہ لیلا کو سہارا دو. جب سے سنا میرا اکبر نہیں رہا, اما کچھ نظر نہیں آتا, اما کچھ دکھائی نہیں دیتا. آئے لیلا کی بینائیز. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.